دو بھائی۔ علی صادقی بیان کرتے ہیں کہ شہید شہبازی کی رسم قل میں شرکت کے لیے ہم ایک سرحدی شہر میں گئے۔ وہاں کے مقامی رسم و رواج کے مطابق قل کی رسومات صبح سے ظہر تک جاری رہتی تھیں۔ ظہر کے وقت مہمانوں کے لیے لوٹا اور لگن لے آتے اور اس میں ہاتھ دھلا کر دن کا کھانا پیش کیا جاتا اور کھانے کے ساتھ ہی تقریب اپنے اختتام کو پہنچ جاتی۔ ہم جیسے ہی تقریب میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ جواد ایک اہم جگہ پر براجمان ہے اور اس کے ساتھ ابراہیم بھی بیٹھا ہوا ہے۔ میں بھی آگے بڑھ کر ابراہیم کے پاس بیٹھ گیا۔ ابراہیم اور جواد دونوں بہت گہرے دوست تھے اور دو بھائیوں کی طرح سلوک رکھتے تھے۔ ان کے مذاق اور ان کی نوک جھوک بھی کافی دلچسپ ہوتی۔ تقریب جیسی ختم ہوئی تو میزبانوں میں سے دو افراد اٹھے اور پانی کا برتن اور لگن لے آئے۔ وہ سب سے پہلے جواد کے پاس آئے۔ جواد اس تقریب کے آداب کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا۔ ابراہیم نے اس کے کان میں کہا تو وہ تعجب سے اونچی آواز میں کہنے لگا، سچ کہہ رہے ہو؟ ابراہیم نے آرام سے کہا، آہستہ، کچھ بھی نہ کہو۔ اس کے بعد ابراہیم نے میری طرف رخ کیا اور وہ بغیر آواز کے بہت زیادہ ہنس رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ابراہیم؟ نہ ہنسو، بری بات ہے۔ وہ میری طرف منہ کر کے کہنے لگا، میں نے جواد سے کہا ہے کہ جیسے ہی لوٹا تمہارے پاس آئے تو اپنا سر اچھی طرح دھو لینا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایسا ہی ہوا۔ جواد نے ہاتھ دھونے کے بعد اپنا سر لوٹے کے نیچے رکھ لیا۔ جواد کے سر اور داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا اور وہ تعجب سے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کے منہ دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، جواد، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ کوئی حمام ہے؟ اس کے بعد میں نے اپنا بسیجی رومال اسے دیا تاکہ وہ اپنا سر خشک کر لے۔ ایک دن اطلاع ملی کہ ابراہیم، جواد اور رضا گودینی چند روزہ مہم ختم کر کے سرحدی چوکی کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ ان کی سلامتی کی خبر سن کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ شہید انداز گو کیمپ کے سامنے سب جمع ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو ان کی گاڑی آ کر رکی۔ ابراہیم اور رضا گاڑی سے اترے۔ سب جوان خوشی خوشی ان کے گرد جمع ہو گئے اور گلے ملنے لگے۔ ایک جوان نے پوچھا، آقا ابراہیم اور جواد کہاں ہیں؟ اچانک سبھی خاموش ہو گئے۔ ابراہیم بھی تھوڑی سی دیر خاموش رہنے کے بعد غم و اندوہ سے ڈوبی ہوئی حالت میں بولا، جواد۔ اس کے بعد اس نے آہستہ سے گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا جس کے اوپر کمبل پڑا تھا۔ سب جوان خاموش ہو گئے۔ ابراہیم نے کہا، جواد، جواد۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کچھ جوانوں کی تو روتے روتے چیخ نکل گئی، جواد، جواد۔ سب گاڑی کے پچھلی سیٹ کی طرف گئے۔ سب رو رہے تھے کہ اچانک جواد کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا، کیا ہوا؟ وہ ہکا بکا اپنے ارد گرد کھڑے جوانوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سارے جوان اشک آلود چہرے لیے غصے کی حالت میں ابراہیم کی طرف لپکے، مگر وہ وہاں سے ہٹ کر جلدی جلدی عمارت کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ پستول۔ 1982 کی بہار کے دن تھے۔ ہم نے اپنا ساز و سامان اکٹھا کیا، اسلحہ جمع کروایا اور جنوب کی طرف چل پڑے۔ جنگی ہیڈ کوارٹر کے حکم کے مطابق طے پایا تھا کہ خوزستان میں ایک بڑا حملہ کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ سپاہ اور بسیج کی بھاری نفری جنوب کی طرف نقل مکانی کر چکی تھی۔ انداز گوہ گروپ بھی سپاہ گیلان غرب کے جوانوں کے ساتھ جنوب کی طرف جانے پر تیار ہو گیا۔ آخری دنوں میں سپاہ کرمان شاہ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ برادر ابراہیم ہادی نے ایک پستول لیا تھا جو ابھی تک انہیں تحویل میں نہیں دیا گیا۔ ابراہیم نے بہت کہا کہ میرے پاس پستول نہیں ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا، ابراہیم، شاید تم نے پستول لیا ہو اور واپس دینا بھول گئے ہو۔ اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، اتنا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے لیا تھا، مگر اس کے بعد میں نے محمد کو دیا تھا کہ وہ واپس جمع کروا دے۔ بعد میں جب چھان بین کی تو پتا چلا کہ پستول محمد کے پاس ہی رہ گیا تھا اور اس نے واپس نہیں کیا تھا۔ اوپر سے وہ ایک ہفتے پہلے تہران واپس چلا گیا تھا۔ ہم تہران میں محمد کے پتے پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ یہاں سے اپنے گاؤں کی طرف چلا گیا ہے جو اصفہان اور یزد کے راستے میں ہے۔ اسلحہ واپس کرنا ابراہیم کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اس لیے وہ کہنے لگا کہ آؤ چلو ہم محمد کے گاؤں کی طرف چلتے ہیں۔
رات کے وقت ہم اصفہان کی طرف چل پڑے، وہاں سے محمد کے گاؤں چلے گئے۔ الصباح وہاں پہنچ گئے، موسم تقریباً ٹھنڈا تھا۔ میں نے ابراہیم سے کہا بہت اچھے، اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا خدا وسیلہ ساز ہے، وہ خود ہی ہمارے لیے کوئی راستہ سجھا دے گا۔ ہم گاؤں میں تھوڑے گھومے پھرے، ایک سن رسیدہ خاتون اپنے گھر کی طرف جا رہی تھیں، وہ اس گاؤں میں ہم اجنبیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ابراہیم گاڑی سے اترا اور بلند آواز سے کہا سلام ماں جی۔ خاتون نے بھی اچھے لہجے میں جواب دیا وعلیکم السلام بیٹا، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا خالہ جی آپ محمد کوہپائی کو جانتی ہیں؟ انہوں نے پوچھا کون سا محمد؟ ابراہیم نے جواب دیا وہی جو ابھی ابھی محاذ سے واپس آیا ہے، اس کی عمر تقریباً 20 سال ہے۔ خاتون ہنس دیں، یہاں آؤ۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئیں۔ ابراہیم نے کہا امیر گاڑی کھڑی کر دو، اس کے بعد ہم چل پڑے۔ خاتون نے ہمیں اندر بلایا، اس کے بعد انہوں نے ناشتہ بنایا اور ہماری اچھی خاصی او بھگت کی۔ پھر کہنے لگیں تم اسلام کے مجاہد ہو، خوب اچھی طرح سے کھانا کھاؤ تاکہ مضبوط ہو جاؤ۔ اس کے بعد کہنے لگی کہ محمد میرا نواسا ہے اور میرے ہی گھر میں رہتا ہے، لیکن اس وقت وہ شہر گیا ہوا ہے اور رات تک بھی واپس نہیں آئے گا۔ ابراہیم کہنے لگا خالہ جی معاف کر دیجئے، آپ کے اس فرزند نے ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم محاذ سے کھچے کھچے یہاں آنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا مگر اس نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا اس نے مجھ سے پستول لیا اور اس سے پہلے کہ اسے دفتر میں جمع کرواتا اپنے ساتھ لے آیا۔ اب ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم پستول کو حتمن لے کر آئیں اور دفتر میں جمع کروائیں۔ وہ کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں اس لڑکے کو تو خدا ہی سمجھے۔ ابراہیم نے کہا ماں جی اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، ہم زیادہ دیر تک آپ کو زحمت نہیں دیں گے۔ خاتون نے کہا یہاں آؤ۔ میں اور ابراہیم ایک کمرے میں چلے گئے۔ خاتون کہنے لگیں اس الماری میں محمد کا سامان پڑا ہے، کچھ دن پہلے میں نے دیکھا تھا کہ وہ ایک چیز لایا اور یہاں رکھ دی، تم خود ہی تالا کھول کر دیکھ لو۔ محمد نے کہا ماں جی بغیر اجازت کسی کا سامان ٹٹولنا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ خاتون کہنے لگیں کہ اگر میں کر سکتی تو خود ہی کھول لیتی۔ اس کے بعد وہ جا کر ایک پیچ کس لے آئیں۔ میں نے پیچ کس پھنسا کر جھٹکا دیا تو الماری کا وہ چھوٹا سا تالا کھل گیا۔ الماری کا دروازہ کھلا تو دیکھا کہ سامان کے اوپر پستول ایک سفید کپڑے میں صاف نظر آ رہا ہے۔ ہم نے پستول اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئے۔ خدا حافظ کہتے وقت ابراہیم نے پوچھا ماں جی آپ نے ہم پر اتنا اعتماد کیسے کر لیا؟ خاتون کہنے لگی اسلام کا سپاہی جھوٹ نہیں بولتا، کیا تم اس نورانی چہرے کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہو؟ ہم وہاں سے چل دیے اور تہران آ گئے۔ اصفہان کے ہائی وے پر جا رہے تھے کہ میری نظر فوجی توپ خانے کے بیرک پر پڑی۔ میں نے کہا ابراہیم تمہیں یاد ہے کہ سرپل ذہاب میں توپ خانے کا ایک کمانڈر تھا جو حملوں میں ہماری بہت مدد کرتا تھا؟ ابراہیم نے پوچھا آغائے مداح کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں، اب وہ اصفہان کے توپ خانے کا انچارج ہو گیا ہے، شاید اب بھی یہیں ہو۔ اس نے کہا بہت اچھے، چلو اس سے ملتے ہیں۔ ہم بیرک کے سامنے پہنچ گئے اور اپنی گاڑی کھڑی کر دی۔ ابراہیم اتر کر نگہبانی والے کمرے کی طرف چلا گیا اور کہا سلام، آغائے مداح یہیں ہوتے ہیں؟ نگہبان نے ابراہیم پر نظر ڈالی اور سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جائزہ لینے لگا کہ کردی شلوار، لمبی قمیض، سادہ چہرے والا ایک شخص آغائے مداح بیرک کے انچارج کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا بھائی ہم آغائے مداح کے دوست ہیں اور محاذ سے آ رہے ہیں، اگر ممکن ہو تو ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ نگہبان نے فون ملایا اور ہمارا تعارف کرایا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ انچارج کے دفتر کی طرف سے کرنل مداح ہمیں آتے نظر آئے۔ کرنل مداح ہمیں دیکھتے ہی ابراہیم سے لپٹ گئے اور اسے بوسے دینے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے بھی روبوسی کی اور اصرار کرتے ہوئے اپنے دفتر میں لے گئے۔ بعد میں وہ ہمیں میٹنگ ہال میں لے گئے۔ تقریباً 20 جوان افسر ان کے کمرے میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ آغا مداح کی صدارت میں میٹنگ ہو رہی تھی۔ انہوں نے ہمارے لیے 2 کرسیاں منگوائیں اور ہم بھی میٹنگ کے شرکاء میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بات کرنا شروع کی۔ دوستو تم سب مجھے جانتے ہو، چاہے انقلاب سے پہلے 9 روزہ جنگ ہو یا دفاع مقدس کے پہلے سال کی جنگ، میں نے تمغہائے شجاعت کا اعزاز حاصل کر رکھا ہے۔ میرے توپ خانے کے جوانوں نے سخت ترین ذمہ داریوں کو بھی احسن انداز میں انجام دیا
اور تمام حملوں میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ میں نے خود بھی وطن اور ولایت میں سخت ترین اور اہم ترین فوجی تربیت کے کورسز رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے تھے اور ابھی ہیں کہ جنہوں نے میری ساری تعلیم اور تجربے پہ سوالیہ نشان ڈال کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے مثال دیتے ہوئے کہا، دنیا کی جنگوں کا قانون کہتا ہے کہ اگر تم کسی ایسی جگہ حملہ کرتے ہو جہاں دشمن کے 100 افراد ہیں تو تمہارے افراد کی تعداد 300 ہونا چاہیے۔ تمہاری مہمیں اور حملے بھی زیادہ ہوں تاکہ کامیابی حاصل ہو سکے۔ پھر اس نے تھوڑا وقفہ لیا اور اپنی بات کو جاری رکھا۔ یہ آغا ہادی اور ان کے دوست ایسے کارنامے انجام دیتے رہے ہیں جو واقعاً بہت عجیب تھے۔ مثلاً بعض اوقات انہوں نے 100 افراد سے بھی کم نفری کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا، مگر اپنی تعداد سے زیادہ دشمن کے فوجیوں کو مارا یا انہیں اسیر کر لیا۔ میں بھی ان حملوں کی لاجسٹک کا فریضہ انجام دیتا رہتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ یہ لوگ بازی دراز کے علاقے میں حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت جب میں نے حملہ کرنے والوں کے ساز و سامان اور دوسری جنگی شرائط کا جائزہ لیا تو اپنے دوست سے کہا یہ لوگ حتماً شکست سے دوچار ہوں گے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے ٹھکانوں پر قبضہ کر لیا بلکہ اپنے سے بہت زیادہ تعداد میں دشمن کے فوجیوں کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ میٹنگ میں موجود ایک جوان افسر نے کہا، بہت اچھے آغا ہادی، اگر آپ خود ہی اس حملے کی تفصیلات بتا دیں تو اچھا رہے گا تاکہ ہم بھی کچھ سیکھ لیں۔ ابراہیم جو سر نیچے جھکائے بیٹھا تھا کہنے لگا، نہیں میرے بھائی، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ آغا مداح نے کچھ زیادہ ہی مبالغہ کر دیا۔ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ تھا وہ صرف خدا کا لطف و کرم تھا۔ آغا مداح نے کہا، ان سے اور ان کے دوستوں سے جو بات ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ حملہ اور افراد کی تعداد اہم نہیں، بلکہ جنگ میں جو چیز کلیدی حیثیت رکھتی ہے وہ جوانوں کا مورال اور جوش و جذبہ ہے۔ یہ لوگ ایک تکبیر سے دشمن کے دل میں خوف بٹھا دیتے تھے جو سینکڑوں توپوں اور ٹینکوں سے بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آغا مداح نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ان کا ایک دوست تھا جو جسمانی لحاظ سے چھوٹے قد کا تھا مگر قدرت اور شہامت میں آپ کی توقعات سے بھی کہیں بڑھ کر تھا۔ اس کا نام اصغر وصالی تھا، جو جنگ کے ابتدائی دنوں میں اپنے جوانوں کے ساتھ دشمنوں کے حملے کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ میں نے ان بسیجی اور مخلص جوانوں سے قرآن کی عیسائیت کو اچھی طرح سمجھا جس میں خدا فرماتا ہے، اگر تم 20 لوگ صابر اور ثابت قدم رہو تو 200 افراد پر غلبہ پا سکتے ہو۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد ہم میٹنگ سے باہر نکلے، میٹنگ کے شرکاء سے معذرت خواہی کی اور تہران کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اس دن پیش آنے والے تمام واقعات کے بارے میں سوچتا رہا۔ ابراہیم نے واقعات سے بھرے اس پستول کو دفتر میں جمع کروایا اور انداز کو گروپ کے جوانوں کے ساتھ جنوب کی طرف خوزستان چلا گیا۔ گیلان غرب میں 14 ماہ کا عرصہ تمام تلخ و شیرین واقعات کے ساتھ ختم ہوا۔ اس عرصے میں شجاعت اور بہادری کی داستانیں رقم ہوئیں۔ اس مدت میں ایک چھوٹے سے چھاپا مار گروپ نے عراقی فوج کی جدید ٹیکنالوجی سے لیس بریگیڈز کو اپنے حملوں سے ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ فتح مبین۔ شہید کے کچھ دوست بیان کرتے ہیں کہ خوزستان میں سب سے پہلے ہم لوگ شہر شوق میں گئے، جہاں پیغمبر خدا حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کی۔ وہاں اطلاع ملی کہ تمام رضاکار فوجی جوان جو آج کل بسیجی کے نام سے مشہور ہو چکے ہیں کو مختلف جنگی بٹالینز اور بریگیڈز میں تقسیم کر کے بڑے حملوں کے لیے انہیں آمادہ کیا جائے گا۔ زیارت کے دوران حاج علی فضلی پر ہماری نظر پڑ گئی۔ انہوں نے بھی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ حاج علی فوجیوں کی تقسیم بندی کے ساتھ ہی ہمیں اپنے ساتھ المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بریگیڈ لے گئے۔
اس بریگیڈ میں کچھ بٹالینز بسیجی جوانوں کی اور کچھ بٹالینز فوجیوں کی تھیں۔ حاج حسین نے بھی اندازگو گروپ کے جوانوں کو بٹالینز میں تقسیم کیا۔ اندازگو کے اکثر جوانوں نے جاسوسی کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں۔ کسی بٹالین کے ساتھ رضا گودینی تھا، کسی کے ساتھ جواد اور کسی کے ساتھ ابراہیم۔ فوجیوں کی تیاری کا کام بہت جلد انجام پا گیا۔ سپاہ کے لیے جاسوسی کے فرائض سر انجام دینے والے جوانوں کو اس محاذ پر کام کرتے کئی ماہ ہو چکے تھے۔ دشمنوں کے زیر قبضہ تمام علاقوں کی جاسوسی کا مرحلہ مکمل ہو چکا تھا، حتیٰ کہ عراقی فوج کی بٹالینز اور بریگیڈز کے ٹھکانے تک مشخص ہو چکے تھے۔ 21 مارچ سن 1982 کو یا زہرا سلام اللہ علیہا کے کوڈ ورڈ کے ساتھ مارکہ فتح المبین کا آغاز ہو گیا۔ اس دن سہ پہر کے وقت سپاہ کی طرف سے بٹالینز کے کمانڈرز اور ڈپٹی کمانڈرز کو حملے کے علاقے میں لے جایا گیا اور دور ہی سے اس علاقے میں ہونے والے حملے کی وضاحت کر دی گئی۔ اس حملے کی سب سے بھاری اور سخت ذمہ داری المہدی بریگیڈ کی بٹالینز کے سپرد کی گئی۔ 21 مارچ 1982 کو جیسے ہی مغرب کا وقت نزدیک ہوا تو جوانوں کا جوش اور جذبہ بڑھ گیا۔ نماز کے بعد فوج حرکت میں آ گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی ابراہیم سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر ہماری بٹالین نے بھی حرکت کی، لیکن کسی وجہ سے میں اور ابراہیم پیچھے رہ گئے۔ رات 2:30 بجے ہم بھی چل پڑے۔ رات کی تاریکی میں ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک میدان کے وسط میں بٹالین کے جوان بیٹھے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے پوچھا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو دشمن کی سرحد پر حملہ کرنا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، کمانڈر کا یہی حکم ہے۔ میں اور ابراہیم نے آگے بڑھ کر کمانڈر سے پوچھا، آپ نے جوانوں کو اس میدان میں کیوں ٹھہرا دیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر بعد اجالا ہو جائے گا، یہاں ان کے لیے نہ کوئی جائے پناہ رہ جائے گی اور نہ کوئی مورچہ، یہ مکمل طور پر دشمن کی گولیوں کی زد میں ہیں۔ کمانڈر نے کہا، ہمارے آگے بارودی سرنگوں کا جال بچھا ہوا ہے، ہمارے پاس کوئی بم ڈسپوزل اسکواڈ کا ماہر بھی نہیں ہے۔ میں نے ہیڈ کوارٹر میں فون کیا ہوا ہے، بندہ راستے ہی میں ہے۔ ابراہیم نے کہا، اتنی دیر تک تو ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اس نے جوانوں کی طرف رخ کر کے کہا، اپنی جان پر کھیل سکنے والے کچھ رضاکار میرے ساتھ آئیں تاکہ ہم راستہ کھول سکیں۔ کچھ جوان اس کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے۔ ابراہیم بارودی سرنگوں سے بھرے میدان میں اتر گیا۔ وہ اپنا پاؤں زمین پر گھسٹتا اور آگے کی طرف بڑھتا جاتا۔ باقی جوان بھی ایسا ہی کر رہے تھے۔ میں ہکا بکا ابراہیم کو دیکھ رہا تھا۔ میرا سانس سینے میں اٹک کر رہ گیا۔ میں بٹالین کے جوانوں کے ساتھ کھڑا اور وہ بارودی سرنگوں والے میدان میں، میرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں ہر لحظے سرنگ پھٹنے اور ابراہیم کی شہادت کا منتظر تھا۔ یہ لمحات بہت مشکل سے گزر رہے تھے، لیکن وہ میدان کو عبور کر کے اس پار پہنچ چکے تھے۔ خدا کا شکر کہ اس راستے میں کوئی سرنگ نہ پھٹ سکی۔ اس رات بارودی سرنگوں سے بھرے اس میدان کو عبور کرنے کے بعد ہم نے دشمن کے مورچوں پر حملے کر کے ان کے ٹھکانوں پر قبضہ کر لیا، لیکن ہم اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے۔ صبح کے نزدیک ابراہیم کے پہلو میں ایک گولی آن لگی جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ ہمارے جوانوں سے جلدی سے اٹھا کر پیچھے لے آئے۔ جب صبح ہو چکی تو طے پایا کہ ابراہیم کو جہاز کے ذریعے کسی شہر منتقل کر دیا جائے، لیکن وہ ضد کر کے جہاز سے اتر آیا۔ ڈسپنسری میں زخم کو ٹاکے لگوانے اور پٹی بندھوانے کے بعد وہ دوبارہ سرحد پر آ گیا اور جوانوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پہلی رات کے حملے میں ہماری بٹالین کے کمانڈرز اور ڈپٹی کمانڈرز بھی زخمی ہو گئے، جس کی وجہ سے علی موحد ہماری بٹالین کے کمانڈر مقرر کیے گئے۔ اسی روز کچھ افسران کی میٹنگ ہوئی جس میں محسن بھی شامل تھے۔ حملے کے اگلے مرحلے کی منصوبہ بندی افسران کی گوش گزار کی گئی۔ اس مرحلے میں سب سے اہم کام دشمن کے بھاری توپخانے پر قبضہ اور پل کو عبور کرنا تھا۔ سپاہ کے جاسوس جوان کافی دن تک اس منصوبہ بندی میں مصروف رہے۔ اگلے مراحل میں کامیابی کا انحصار اس مرحلے کی کامیابی پر تھا۔
اگلی رات پھر فوجی جوان حرکت میں آ گئے اور چل پڑے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ باقی جوانوں سے آگے آگے چل رہا تھا، اس کے پیچھے علی، موحد، ابراہیم اور باقی جوان تھے۔ ہم لوگ کافی دیر تک چلتے رہے مگر دشمن کے مورچوں اور توپخانوں تک نہ پہنچ سکے۔ 6 کلومیٹر چلنے کے بعد تھکاوٹ سے چور ہو کر ایک میدان میں جا کر بیٹھ گئے۔ علی، موحد اور ابراہیم ادھر ادھر گھومتے رہے مگر دشمن کے توپخانے کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ ہم لوگ دشمن کے ٹھکانوں اور اس میدان میں گم ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کے باوجود بھی جوانوں میں ایک عجیب طرح کا سکون اور اطمینان موجزن تھا۔ وہ اتنے پرسکون تھے کہ سبھی افراد آدھے گھنٹے تک سوتے رہے۔ بعد میں ابراہیم نے رسالہ پیام انقلاب شمارہ مارچ 1982 کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا، اس رات ہم نے آس پاس بہت تلاش کیا مگر صحرا کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی، لہٰذا ہم وہیں سجدے میں پڑ گئے اور کچھ منٹ تک اسی حالت میں پڑے رہے۔ اسی حالت میں ہم خدا کو حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے واسطے دیتے رہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ صحرا میں ہم تھے اور امام زمانہ فقط اپنے امام کو پکار رہے تھے اور ان سے مدد مانگ رہے تھے۔ ہمیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا کریں۔ ہمارے ذہن میں جو چیز رہ کر آ رہی تھی وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے توسل ہی تھا۔ کسی کو بھی اس بات کی سمجھ نہ آ سکی کہ اس رات کیا ماجرا ہوا، اس عجیب و غریب سجدے میں ان کے اور خدا کے درمیان کیا راز و نیاز ہوئے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ابراہیم اس جگہ سے جہاں سارے جوان آرام کر رہے تھے بائیں طرف چلا گیا۔ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک مورچے تک پہنچ گیا۔ جب اس نے مورچے کی پشت پر دیکھا تو کافی تعداد میں توپیں اور بھاری اسلحہ اسے نظر آیا۔ عراقی فوجی پورے اطمینان سے آرام کر رہے تھے، فقط تھوڑی سی تعداد میں نگہبان صحن کے درمیان دکھائی دے رہے تھے۔ ابراہیم جلدی جلدی اپنی بٹالین کی طرف لوٹ آیا۔ اس نے سارا ماجرا علی موحد سے کہہ ڈالا۔ اس کے بعد وہ جوانوں کو اس مورچے کے عقب میں لے آئے۔ راستے میں انہوں نے اپنے جوانوں کو سمجھا دیا کہ جب تک ہم نہ کہیں کوئی شخص گولی نہیں چلائے گا۔ دشمن سے مدبھیڑ کی صورت میں زیادہ کوشش یہ کی جائے گی کہ انہیں اسیر کیا جائے۔ دوسری طرف محسن کی کمانڈ میں حبیب بٹالین نے بھی توپخانے پر حملہ کر دیا تھا۔ اس رات ہمارے جوان معمولی سی جھڑپ اور اللہ اکبر اور یا زہرا علیہ السلام کے فلک شگاف نعروں کے ذریعے ہی عراقی توپخانے پر قبضہ اور بہت سے عراقیوں کو قیدی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ توپخانے پر ہمارے قبضے نے خوستان میں عراقی فوج کو سخت مشکل سے دوچار کر دیا۔ جوانوں نے فوراً توپخانوں کے رخ عراق کی طرف موڑ دیے، لیکن توپخانے کے ماہر فوجیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اسے استعمال نہ کیا جا سکا۔ توپخانے پر قبضہ ہو گیا تو ہم اس کے آس پاس کے علاقے کی چھان بین میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ابراہیم ایک عراقی افسر کو اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ عراقی افسر کو اس نے بٹالین کے جوانوں کے حوالے کر دیا۔ میں نے پوچھا، آقا ابراہیم یہ کون تھا؟ اس نے جواب دیا، کیمپ کے آس پاس میں گشت کر رہا تھا، اچانک یہ افسر میری طرف آ گیا، بیچارہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سارا علاقہ ہم نے آزاد کروا لیا ہے۔ میں نے اس سے کہا سرنڈر کر دو، لیکن اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے بھی اس کے ساتھ کشتی شروع کر دی اور زمین پر پٹک دیا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ باندھ کر یہاں لے آیا ہوں۔ نماز فجر ہم نے توپخانے میں ہی پڑھی۔ امدادی دستے جیسے ہی پہنچے تو ہم نے اس صحرا میں مزید آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ہمارے سامنے کا علاقہ ابھی تک مکمل طور پر دشمن سے پاک نہیں ہوا تھا۔ اچانک 2 عراقی ٹینک ہماری طرف بڑھے، لیکن پھر پلٹ کر فرار ہو گئے۔ ابراہیم جلدی سے ان میں سے ایک کی طرف دوڑ پڑا، اس کے بعد اچھل کر ایک ٹینک پر چڑھ گیا اور ٹینک کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد اس نے عربی میں کچھ کہا تو ٹینک اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور اس میں سے کچھ فوجی اتر پڑے جنہوں نے سرنڈر کر لیا۔ ابھی تک اجالا نہیں ہوا تھا۔ فوج کو نئے سرے سے ترتیب دیا گیا اور ہم آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں میں نے ابراہیم سے تعجب سے کہا، تم نے غور کیا
کہ ہم نے دشمن کے توپخانے پر عقب سے حملہ کیا تھا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، نہیں تو مگر کیسے؟ میں نے کہا، دشمن بھاری تعداد میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ توپخانے کے اگلے حصے میں ہمارا انتظار کرتا رہا، مگر خدا کو یہی منظور تھا کہ ہم ایک اور راستے سے آئے اور توپخانے کے عقب میں پہنچ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے اسیر اور مال غنیمت ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ دوسری طرف دشمن رات کے 2 بجے تک مکمل طور پر تیار تھا، لیکن اس کے بعد اس کے سپاہی آرام کرنے لگے اور ہم نے ان پر حملہ کر دیا۔ ہم نے دوبارہ عراقی قیدیوں کو جمع کیا اور انہیں کچھ جوانوں کی نگرانی میں پیچھے بھیج دیا۔ باقی فوجیوں کو لے کر ہم اس حملے کے آخری مرحلے کو اپنے اختتام تک پہنچانے کے لیے مزید آگے بڑھ گئے۔